بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، سابقہ ویڈیوز کے اندر ہم نے کفر کی اقسام اور مختلف انواع کے جو کافر دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی تعریفات آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس بات کو جانیں گے کہ قادیانی کون سے کفر کی قسم میں داخل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ جو ایک لچر عذر پیش کیا جاتا ہے یا تعویل کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے قادیانیوں کو کافر قرار دینا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ واپس میں بھی تکفیر کرتے رہتے ہیں، اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، قادیانیوں کا حکم۔ قادیانی زندیق ہیں، وہ اپنے کفر خالص یعنی قادیانیت کو عین اسلام کہتے ہیں، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو عین اسلام ہے اسے عین کفر کہتے ہیں۔ قادیانیوں کی 100 نسلیں بھی بدل جائیں تب بھی ان کا حکم زندیق اور مرتد کا ہی رہے گا، ان کا عام کافر کا حکم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا یہ جرم یعنی کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہنا ان کی آئندہ نسلوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ الغرض قادیانی جتنے بھی ہیں، خواہ وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہوئے ہوں یا قادیانی اور زندیق بنے ہوں یا ان کے بقول پیدائشی قادیانی ہوں، قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں اور یہ کفر ان کو ورثے میں ملا ہو، ان سب کا ایک ہی حکم ہے یعنی مرتد اور زندیق کا، کیونکہ ان کا جرم صرف یہ نہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بنے ہیں، بلکہ ان کا جرم یہ ہے کہ دین اسلام کو کفر کہتے ہیں اور اپنے کفر کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اور یہ جرم ہر قادیانی میں پایا جاتا ہے، خواہ وہ اسلام کو چھوڑ کر قادیانی بنا ہو یا پھر پیدائشی طور پر ہی وہ قادیانی ہو۔ اس مسئلے کو خوب سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ قادیانیوں کے کفر کی صحیح حقیقت نہیں جانتے، بہت سے لوگوں کو قادیانیوں کے کفر کی صحیح حقیقت معلوم نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے کافر کون، مسلمان کون۔ رسالہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، مندرجہ احتساب قادیانیت جلد دوم۔ اگر احتساب قادیانیت جلد دوم آپ کو میسر نہ ہو تو مجموعہ رسائل رد قادیانیت 2 جلدوں میں چھپے ہیں، اس کے اندر جو پہلی جلد ہے اس میں بھی یہ مضمون مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کا موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس لچر عذر یا تعویل کی طرف جو قادیانیوں کی طرف سے کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی باہمی تکفیر بازی۔ قادیانی اپنے کفر بواح سے، واضح کفر سے توجہ ہٹانے کے لیے مغالطہ دیتے ہیں کہ جو علماء ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ خود آپس میں بھی تو ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، لہٰذا ان کے فتووں کا اعتبار اڑ گیا۔ اس مغالطے کے لیے جواب کے لیے درج ذیل امور ملاحظہ ہوں۔ پہلا، علماء کا کام کافر بنانا نہیں، کافر بتانا ہے۔ باقی غیر محتاط حضرات کے فتویٰ کے بارے میں عرض ہے کہ امت کی باہمی تکفیر کے یہ تمام فتاویٰ اپنے اپنے مکاتب فکر کی مکمل نمائندگی نہیں کرتے، اس کے بجائے ہر مسلمان مکتب فکر میں محقق اور اعتدال پسند علماء نے ہمیشہ اس پہ احتیاطی اور عجلت پسندی سے شدید اختلاف کیا ہے جو اس قسم کے فتووں میں روا رکھی گئی ہے، لہٰذا معدود چند متشددین، عجلت پسند اور غیر محتاط افراد کے چند فتاویٰ کو پیش کر کے یہ تاثر دینا بالکل غلط ہے، بے بنیاد اور گمراہ کن ہے کہ یہ سارے مکاتب فکر ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اس کے بجائے حقیقت یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر میں ایک ایسا عنصر رہا ہے جس نے دوسرے مکتبہ فکر کی مخالفت میں اتنا تشدد روا رکھا ہے کہ وہ تکفیر کی حد تک پہنچ جائے، لیکن اسی مکتبہ فکر میں بڑی تعداد ایسی علماء کی رہی جنہوں نے ان اختلافات کو ہمیشہ اپنے حدود میں رکھا اور ان حدود سے نہ صرف یہ کہ تجاوز نہیں کیا بلکہ اس کی مذمت کی۔ عملاً یہی محتاط اور اعتدال پسند عنصر غالب رہا ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ جو باہمی تکفیر کے فتوے ہیں وہ شخصی ہیں، ذاتی ہیں، اجتماعی اور جماعتی نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے مسلمان مکاتب فکر کا باہمی اختلاف واقعات کا اختلاف ہے، قانون کا اختلاف نہیں ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کا کوئی مشترکہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ان تمام مکاتب فکر کے مل بیٹھنے میں ان چند متشددین کے باہمی نزاعی فتوے کبھی رکاوٹ نہیں بنے۔ ان مسلمان فرقوں کی باہمی فرقہ بندیوں کا پروپیگنڈا دنیا بھر میں گلا پھاڑ پھاڑ کر کیا گیا اور ان کے اختلافات کا شور مچا مچا کر قادیانیوں جیسے باطل طبقات نے اپنے کفریہ
باطل نظریات کی دکانیں چمکائی ہیں، ورنہ یہی وہ مسلمان فرقے تھے جو 1951 میں پاکستان کی دستوری بنیاد طے کرنے کے لیے جمع ہوئے تو کسی ادنا اختلاف کے بغیر اسلامی دستور کے اساسی اصول طے کر کے اٹھے، جن کو 22 نکات کہا جاتا ہے۔ 1952 میں پاکستان کے مجوزہ دستور میں متعین اسلامی ترجیحات طے کرنے کا مرحلہ آیا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر متفقہ سفارشات پیش کی، جبکہ یہ کام پہلے سے زیادہ غیر متوقع سمجھا جاتا تھا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں انہی تمام مکاتب نے متفقہ موقف اختیار کیا۔ 1972 میں اسلامی دستور پاکستان جو 1973 میں نافذ ہوا میں اسلامی شقوں کو درج کرانے کے لیے یہ تمام مکاتب فکر اکٹھے ہوئے۔ 1974 اور 84 کی تحریک ہائے ختم نبوت اور 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں یہ تمام مکاتب فکر یکجا و یک زباں متفق و متحد نظر آتے ہیں۔ اس طرز عمل پر غور کرنے سے چند باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ پہلا یہ کہ باہم ایک دوسرے کی تکفیر کے فتوے ان متشددین کی انفرادی رائے کی حیثیت رکھتے ہیں، کسی مکتب فکر کی نمائندہ حیثیت نہیں، ورنہ یہ مکاتب فکر کبھی بحیثیت مسلمان جمع نہ ہوتے۔ باتیں واضح ہیں، اس لیے صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہر مکتب فکر میں غالب عنصر وہی ہے جو ان اختلافات کو اپنے دائرہ میں رکھتا ہے اور آپس کے اختلافات کو تکفیر کا ذریعہ نہیں بناتا، ورنہ اس قسم کے تمام مکاتب فکر کے باہمی اجتماعات کو قبول عام حاصل نہ ہوتا۔ تیسرا یہ کہ اسلام کے وہ بنیادی عقائد جو واقعتاً کفر و ایمان میں حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں یہ سب لوگ متفق ہیں، اور اگر کچھ حضرات نے تکفیر کے سلسلے میں غلو اور تشدد کی روش اختیار کی ہے تو اس سے یہ نتیجہ کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ اب دنیا میں کوئی شخص کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ سب لوگ مل کر بھی کسی کو کافر کہیں تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیا دنیا میں عطائی قسم کے لوگ علاج کر کے انسانوں پر مشق ستم نہیں کرتے؟ اور کیا ماہر سے ماہر ڈاکٹر سے کبھی غلطی نہیں ہو جاتی؟ لیکن کیا کبھی کوئی انسان بشرطے کہ وہ عقل سے بالکل ہی معذور نہ ہو یہ کہہ سکتا ہے ان انفرادی غلطیوں کی سزا کے طور پر ڈاکٹروں کے طبقے کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہونی چاہیے؟ کیا عدالتوں کے فیصلوں میں ججوں سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ ان انفرادی غلطیوں کی وجہ سے عدالتوں کو تالے لگا دیے جائیں یا ججوں کا فیصلہ ہی نہ مانا جائے؟ کیا مکانات اور سڑکوں کی تعمیرات میں انجینئرز غلطی نہیں کرتے؟ لیکن کبھی کسی ذی شعور نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ان غلطیوں کی بنا پر تعمیر کا ٹھیکہ انجینئروں کے بجائے گورکنوں کو دے دیا جائے؟ پھر یہ کہ اگر چند جزوی نوعیت کے فتووں میں بے احتیاطیاں ہوئی تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ اب اسلام و کفر کے فیصلے قرآن و سنت کے بجائے مرزائی تحریفات کی بنیاد پر کرنے چاہیے؟ علامہ اقبال نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا خوب بات کہی کہ مسلمانوں کے بے شمار فرقوں کے مذہبی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر کچھ اثر نہیں پڑتا جن مسائل پر سب فرقے متفق ہیں، اگرچہ وہ دوسرے پر الحاد کے فتوے ہی دیتے ہوں۔ یعنی آپس کے جو باہمی تنازع ہیں ان کی وجہ سے جو اصولی جن لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے یا کفر اسلام کا اختلاف ہوتا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو علامہ اقبال رحمہ اللہ کی بات ہے یہ تو مشاہدے کی بات ہے کہ جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں، مسالک ہیں، وہ تمام کی تمام جماعتیں اور مسالک قادیانیوں کے کفر پر یکجا ہے، متفق ہے، اور جہاں کہیں قادیانیوں کے راستے کو روکنے کی باری آتی ہے تو پھر وہاں پر یہ تفریق نہیں ہوتی کہ یہ کس مسلک سے ہے اور وہ کس مسلک سے ہے، بلکہ بلا تفریق مسالک وہاں پر ہر ایک اپنے آپ کو پیش کر کے اس کفر کا دروازہ بند کرتا ہے اور اس کفر کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اس سوال کے اندر ہم نے کفر کی اقسام پڑھی ہیں اور قادیانی کفر کی اس قسم سے یعنی متعلق ہیں، کس قسم میں داخل ہیں اس کو جانا ہے، اور آخر میں قادیانیوں کا وہ لچر سا عذر کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے رہتے ہیں تو ان کو کافر کہنا کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کے بھی متعدد جوابات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ خلاصتاً آخر میں آپ سے عرض کر دیا ہے کہ جو بھی ہو جائے لیکن قادیانیوں کے کفر کے خلاف سب متفق اور یکجا ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، سوال نمبر 3 شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور ساری انسانیت کی اس کفر سے، قادیانیت کے کفر سے حفاظت فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی سلامتی، ختم نبوت پر کامل اور صحیح یقین اور عقیدہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔